بیچاری افطار کرنے کے بعد سارے برتن وغیرہ کو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرتی ہے اور اس کے بعد بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، تراویح میں مصروف ہو جاتی ہے اور تراویح کے بعد کھانا کھلاتی ہے، کھانا کھلانے کے بعد پھر اس میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور تھکے ماندے جا کر سو جاتی ہے، پھر سحری میں بیچاری کو اٹھ کر جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، برتن دھونا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ سے ادباً گزارش ہے، خدا را آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، آپ ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں اور جو پیغام آپ کو ملے گا اس پیغام کو سن کر جائیں۔ بھلے آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے، لائک نہ کریں، آپ کی مرضی، شیئر نہ کرنا ہو وہ آپ کی مرضی، لیکن اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں واقعتاً ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں غلط ہو رہا ہے اور یہ بند ہونا چاہیے، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اس چیز کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں ایک بڑی افسوسناک ویڈیو لے کر، کہ جب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ کیا واقعتاً ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کو قبول کر لیا، کیا واقعتاً ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا واقعتاً ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آگے آپ سے بات کروں گا کہ کیا ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ لوگ ہم جو ہے زمانے جاہلیت سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ان سے ان کی زندگی چھین لی جاتی تھی، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، ان کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو زمانے جاہلیت سے باہر نکال کر اچھی زندگی دی ہے، جبکہ اسلام نے تو واقعات عورتوں کے جو حقوق بتائے ہیں، اگر ان حقوق پر مسلمان عمل کرنے لگ جاویں، عورتوں کو وہ حقوق دیا جانے لگے جو عورتوں کا جو حق ہے، تو واقعتاً بات کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سماج کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے گھر میں کچھ لوگ، میں سب کو نہیں کہتا، بعض لوگ تو ماشاءاللہ اپنی گھر کی عورتوں کے وہ حقوق ادا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو ہمارے سماج کو دیمک کی طرح، جو ہمارے سماج کو ایک کیڑے کے طرح اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے کی بات ہوگی۔ دیکھا آپ نے ویڈیو؟ میرے بھائی یہ کوئی جانور نہیں ہے، اس نے کوئی جرم عظیم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، صرف اس بات پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے کہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ ملا دیا، اس نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی۔ کیا اس بات کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنی بیویوں کو کوٹا جائے؟ نعوذ باللہ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جرم عظیم کا ارتکاب کر لے تب بھی اسے اتنی مار مارو کہ نشان نہ پڑے، اس سے اس کو درد محسوس نہ ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورتوں کو حقوق تو کیا ہے، کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہے، بیٹی کے حقوق کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹی ہو اور اس نے اس کی صحیح طریقے سے تربیت کی ہو اور اس کی شادی کر دی ہو تو پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا جس کی 2، آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی حال ہے۔ صحابہ نے پوچھا جس کا 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور اس نے اس کے اچھے طریقے سے تربیت کر اس کا نکاح کر دیا ہو تو اس کو بھی جنت کے سارے دروازے پکاریں گے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، نہ کہ یہ کہ جانوروں کی طرح ان کو پیٹے، جانوروں کی طرح اس سے ہم پیش آویں، یہ اسلام ہمیں ہرگز تعلیم نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک قریب ہے، رمضان المبارک میں ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے، اگرچہ ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں مارتے، نہیں کوٹتے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہم کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ بیچاری دن بھر روزہ رکھتی ہے، کام میں چور ہو کر تھک کے چور ہو جاتی ہے، اور جب شام میں افطار کا وقت آتا ہے تو ہماری فرمائش یہ ہوتی ہے کہ آج گھر میں یہ بننا چاہیے، آج گھر میں وہ بننا چاہیے، اور بیچاری اس کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، اس کے باوجود وہ کام کرتی ہے۔ اور صرف افطار کے بعد، ہم تو افطار
افطار کر کے مست ہو جاتے ہیں، پلنگ میں لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بیچاری افطار کرنے کے بعد سارے برتن وغیرہ کو، ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، تراویح میں مصروف ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بعد کھانا کھلاتی ہے، یا کھانا کھلانے کے بعد پھر اس میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور تھکے ماندے جا کر سو جاتی ہے۔ پھر سحری میں بیچاری کو اٹھ کر جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، برتن دھونا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے اپنی عورتوں پر ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ نہایت غلط بات ہے۔ ہمیں ان کے کام پر ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ افطار کے وقت جو ہے ہم کنارے لگ جائیں اور افطار وہ اکیلے بنائیں، ہمیں افطار میں ان کے ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، تو ہمیں ان کے ہر ایک کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ نبی کی سنت ہے گھروں پہ ہاتھ بٹانا۔ آپ جو ہے اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے کھانے پکانے میں تو اس میں نقص کبھی نہ نکالا کریں، بلکہ ایک تعریف کر دیا کریں، ایک تعریف سے خوش ہو جایا کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں پر ظلم نہ کریں، انہیں گھر کی نوکرانی نہ سمجھیں۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم اس پر اتنا سارا کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو تلاوت بھی نہیں کر پاتی۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جو بھی اس طریقے کا کام کرتے ہیں، جو اپنی بیوی کو نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، جو اپنی بیوی پر اس طریقے کا بوجھ ڈال دیا کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ نہیں بٹایا کرتے، ان کے افطار میں ہاتھ نہیں بٹاتے، ان کے سحری میں ہاتھ نہیں بٹاتے، ان کی ہیلپ نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچائے کہ خدا را وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ ہم سے کمزور ہے، اس طریقے کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آپ کی محبت میں اگر یہ کام کر رہی ہے تو اس پر ظلم نہ کرے، آپ ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان کے جہاں تک کوشش ہو، جہاں تک آپ سے ممکن ہو، آپ اس کی ہیلپ کریں۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔